السلام علیکم دوستو. تحریک لبیک پاکستان نے جولائی 13 سے فیض آباد پہ دھرنا دے رکھا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور اس کوشش میں انہوں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے لاکھوں شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. آمد و رفت میں شدید قسم کی مشکلات ہیں اس شدید گرمی میں، لیکن نامعلوم یہ کیسی ریاست ہے، کیسی انتظامیہ ہے کہ اور کیسی ہماری سپریم کورٹ ہے جو اس حوالے سے اپنا ایک 2019 میں فیصلہ بھی دے چکی ہے کہ جس جتھے کا جس وقت دل کرے وہ راستے بند کر دے، گلیاں بند کر دے اپنے ایک دھرنے کے لیے، احتجاج کے لیے، قطع نظر اس کے کہ اس سے اس علاقے کے لاکھوں لوگوں، لاکھوں شہریوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. اسی طرح ایک اور بیانیہ اس وقت چل رہا ہے، اور وہ بیانیہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان یا پاکستان کی قومی سلامتی اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ وہ گانا ہے، وہ راگ ہے جو اس وقت بہت سارے لوگ الاپ رہے ہیں، اور پیغامبر کے طور پہ بار بار یہ میسج دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے اپنے طور طریقے ٹھیک نہ کیے تو اس کو مزید سختیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، مگر پہلے اسے خود کو ثابت کرنا ہوگا. بلکہ سعید غنی صاحب نے بھی یہ کہا کہ انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ مطالبات ان لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، ان جماعتوں کی طرف سے جو مقتدرہ کی خیرات میں دی گئی نشستوں کے بلبوتے پر حکومت بھی کر رہے ہیں، ان کے بڑے صدر بھی بن گئے ہیں، گورنر بھی بن گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیں، فارم 45 کو بھولیں، فارم 47 کی بنیاد پہ حکومتیں بنی ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر لیں. تو یہ تو اگر ایسا ہی کرنا ہے تو یہ تمام تر احتجاج، تمام تر جو سیاسی لیگل پٹیشنز کا جو سلسلہ ہے، قانونی چارجوئیوں کا، اس کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اور اگر ہر مرتبہ ہر الیکشن میں دھاندلی کے بعد یوں ہی اس چیپٹر کو بند کر کے آگے بڑھ جائیں تو کیا پاکستان میں پھر جمہوریت اور آزادانہ شفاف انتخابات کی منزل حاصل ہو سکے گی؟ تو یہ ایک طرف وہ بیانیہ، اس پہ پھر دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں مخصوص لوگوں کی طرف سے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی انجینئر مرزا علی ہیں، پھر منیب فاروق صاحب ہیں، انہوں نے جس انداز میں اپنے انٹرویو دیے، اپنے ویلاگ کیے، اس سے پیغام صرف ایک ہی مل رہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ مانی گئی تو پی ٹی آئی کو مزید سختی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہ تمام تر ان کا جو بیانیہ ہے وہ 9 مئی کے گرد گھوم رہا ہے. تمام کیسز ان کے مطابق جائز ہیں. عدالتیں ان کے خیال میں پی ٹی آئی پر اس وقت مہربانی کر رہی ہیں، یعنی پی ٹی آئی اور عمران خان عدالتوں یا کئی ججوں کے فیورٹ ہیں. یعنی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پہ جو کیسز بنائے گئے ہیں آپ ان کو قانونی طریقے سے لڑیں. قانونی طریقے سے لڑا تو جا رہا ہے، لیکن آیا محض قانونی طریقے سے لڑتے لڑتے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی؟ اب یہ الزامات ظاہر ہے وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو اب خیرات میں سیٹیں تو مل گئیں، حکومت بھی مل گئی، لیکن انہیں ڈر اس بات کا ہے. اور رانا ثناء اللہ نے تو بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سب لوگ جیلوں میں ہوں گے. کیوں ایسا گمراہ کن بیانیہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ دوسری طرف جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کا، پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی کا، جمہوری اقدار کے فروغ کا، حقیقی آزادی. یعنی حقیقی آزادی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ آپ آئین کے مطابق تمام ادارے اپنا اپنا فرض انجام دیں، کسی دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت نہ کریں، اور ہر کام میرٹ پہ ہو. یہی ایک بیانیہ ہے جس کے لیے 8 فروری کے انتخابات میں عوام نے بڑے کھل کے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اب محض عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی بقا کا ہے بطور ایک ریاست کے، ایسی ریاست جس میں آئین اور قانون کے مطابق عمل ہو، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، شفافیت اور میرٹ پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اڈیالہ جیل کا جو قیدی ہے یا اڈیالہ جیل واقعی سیاسی جمہوری قوتوں کی فتح کی ایک علامت کے طور پہ پاکستان کی تاریخ میں رقم ہوگی؟
اور یا پھر دوسرا بیانیہ جو کہ ہر حال میں اپنی فتح چاہتا ہے، اس کی جیت ہوگی؟ کیا اڈیالہ جیل میں وہ بیانیہ دفن ہو کے رہ جائے گا جو پاکستان کے عوام کے مفادات کے لیے ہے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے ہے؟ اب اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کافی بحث مباحثہ چل رہا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ججوں کو بھی ڈرانے دھمکانے کی جو بات ہو رہی ہے، مطیع اللہ جان نے اور دوسرے بہت سارے ساتھیوں نے، کاشف عباسی صاحب نے اپنے ٹی وی پروگراموں میں، وی لاگز میں اس امر کا، اس خدشے کا اظہار کیا، بلکہ اس حقیقت کا اظہار کیا کہ کس طرح ججوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ میں جو لگانے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کیا جائے۔ اب سوال یہ کہ اب اپنی مرضی کے فیصلے کب تک یہ لوگ حاصل کرتے رہیں گے؟ اور اس پہ ایک بہت اچھا تبصرہ کیا پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر صاحب نے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے ٹویٹر پہ چند باتیں، اپنی گزارشات لکھی ہیں اور وہ اس تمام تر صورتحال کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو حماد اظہر صاحب نے اپنے ایکس پہ اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کتنی سادہ خواہشات ہیں کہ 17 نشستیں جیتنے والے کو آپ 2/3 اکثریت دے دیں، کوئی جج قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ نہ دے، اسٹیبلشمنٹ ملک کی سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی کا تعین کرے لیکن کوئی اس پر تنقید کرنے کی گستاخی نہ کرے کیونکہ ادارے کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے یہ بھی اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ کروڑوں عوام کی رائے دہی میں صرف اسٹیبلشمنٹ کے 2 یا 3 لوگوں کی رائے مقدس ہے، باقی لوگ گئے بھاڑ میں۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ناقدین کے بیڈ روم میں کیمرے نصب کرنے کے لیے رسائی ہو اور ان کے گھر والوں کو اغوا کر کے تشدد کا اختیار بھی مل جائے، تمام اراکین اسمبلی اپنے ووٹرز کو نہیں بلکہ مقتدرہ کو جواب دہ ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہر 2-3 سال کے بعد کسی سیاسی رہنما کو غدار قرار دینے کا اختیار ہونا چاہیے اور کرپٹ سیاستدانوں کو صدر پاکستان کے عہدے پر مسلط کرنے کا، کیونکہ یہ وہی صدر پاکستان ہے جن کے بارے میں بالواسطہ ذرائع سے، سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبریں چلائی جاتی تھی کہ وہ مسٹر 10% ہیں، انتہائی کرپٹ انسان ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی خواہشات ہیں بقول حماد اظہر کے اسٹیبلشمنٹ کی، جس کی وجہ سے اس وقت سارا ہنگامہ بنا ہوا ہے۔ اس صورتحال پہ جو سینئر صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی، جو آپ کو معلوم ہے ان کا بڑا ایک خاص جھکاؤ تھا پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے، لیکن 1-2 ٹی وی پروگراموں میں وہ بھی اس بیانیے پہ برس پڑے ہیں جس کے مطابق پاکستان اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اس پروگرام میں انہوں نے ان لوگوں کو جو کہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دے رہے تھے، بڑا کھل کے انہوں نے کہا کہ یہ بڑا لغو ایک الزام ہے، پوزیشن ہے جو ان لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے کہ پاکستان اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ایک موقع تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان اکٹھے نہیں چل سکتے، آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ پھر ایک موقع تھا 1974-75 میں جب نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی گئی، غدار قرار دیا گیا اس کے لیڈروں کو، ولی خان سمیت، اور کہا گیا کہ پاکستان اور یہ جماعت اکٹھے نہیں چل سکتی، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں جب 1988-89 میں اس کو عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے دوبارہ رجسٹر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ولی خان، اجمل خٹک، یہ نواز شریف جو کہ بعد اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کے بہترین دوست اور اتحادی بھی بن گئے تھے۔ اب بے نظیر بھٹو نے بھی ایک موقع پہ اپنے 2 انٹرویوز میں نواز شریف کو سیکیورٹی رسک قرار دیا تھا۔ خود اسی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو، جب انہوں نے سرل المیدا جو ڈان کے رپورٹر تھے ان کے ساتھ بات کی ممبئی کے اٹیکس کے حوالے سے کہ ہمیں کیا ضرورت تھی لوگوں کو یہاں سے بھیجنے کی، تو اس موقع پہ اتنا بڑا ایک ہنگامہ بن گیا تھا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان، اور بالواسطہ طور پہ نواز شریف کو بھی ایک سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا تھا۔ تو مجیب الرحمان شامی نے بھی بالآخر اس موضوع پہ اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک مقبول رہنما کو، جس کو کروڑوں ووٹ ڈالے گئے ہوں، اور پی ٹی آئی کو بحیثیت مجموعی کوئی 3.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑے گزشتہ انتخابات میں، یعنی جتنے ہارے ہوئے اور جیتے ہوئے تمام امیدواروں کے ووٹوں کو ملایا جائے تو وہ 3.5 کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں۔ تو مجیب الرحمان شامی نے یہ بھی کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کروڑوں ووٹوں سے جیتنے والوں کو آپ سیکیورٹی رسک
قرار دے دیں. آخر یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ کب ہم احترام کریں گے ان لوگوں کا جو کہ کروڑوں عوام کی خواہشات کے مطابق ووٹ بھی ان کو ملتے ہیں اور پھر لوگ ان کو چاہتے بھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ محض اپنی انا میں پھنس کے چند لوگ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چاہے وہ آرمی چیف ہیں، ان کے ارد گرد لوگ ہیں، ان کو بہت برے طریقے سے گمراہ بھی کیا جا رہا ہے، ان کو مس گائڈ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور ان کی جو انا کو بار بار ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے باعث آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جس طرح صنم جاوید کے ساتھ ہوا کہ رہا ہوتی ہیں گرفتار ہوتے ہیں، رہا ہوتی ہیں گرفتار ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے چودھری پرویز الہی علی محمد خان کے ساتھ بھی یہی ہوا. مجیب الرحمن شامی صاحب نے جو ہمارے پختون علاقے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال کا بھی ذکر کیا، تو بہت خوشی ہوئی ان کی باتیں سن کے، کیونکہ ان کا جھکاؤ پی ایم ایل این کی طرف تھا. ان کے نواز شریف صاحب کے وہ بہت قریبی سمجھے جاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی کھل کر اس بیانیے کی کافی ایک لحاظ سے مذمت کی، جس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو متون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پہ قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ خود ایڈ ہاک ججوں کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عدالت کا پلہ، عدالتی رائے کا پلہ اپنے حق میں وہ جھکا لیں. تو ایک بڑی ناخوشگوار سی ٹریجک صورتحال ہے جس کا سامنا اس وقت پاکستان کو ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے چند لوگوں کی انا ہے. میری پھر ایک بار اپیل ہے تمام لوگوں سے کہ آپ اپنی انا کو چھوڑیں، پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھیں، اور سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ دیا وہ شاید ایک بیل آؤٹ ہے، ایک فیس سیونگ ہے تمام جماعتوں کے لیے. اس کو مزید معاملات میں الجھانے کی بجائے معاملات کو سلجھائیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو اس بات پہ مجبور کرنا ہوگا کہ جس انداز میں 8 فروری کے انتخابات میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اس مینڈیٹ کی واپسی کا بندوبست کیا جائے. اس پر بات کیے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سیاسی، سماجی اور اقتصادی طور پہ آگے بڑھ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.